الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعہ معراج کو بیان کیا ہے اور سبحان اللہ سے شروع فرمایا. سبحان الذی اسریٰ. سبحان اپنے وصف سبحان کو بیان کر کے اس واقعے کو ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ سبحان کا معنی ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے. تو سبحان کا معنی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ شاید تمہاری عقل میں نہ آئے اور تم یہ سمجھو کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان جو زمین پر رہتا ہے وہ عرش تک پہنچ جائے، اتنا طویل و عریض فاصلہ طے کر کے جائے. اللہ فرمایا سبحان، ہماری ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، ہم کر سکتے ہیں. سبحانہ سے شروع کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر السلام کو اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر لے گئے، ملاقات فرمائی اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو آج بہت سے لوگ، بہت سے محققین جو جدید محققین ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا خواب میں دیکھا ہے، حقیقت میں نہیں گئے. تو اللہ نے ان سب کو جواب دیا سبحان الذی اسریٰ، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. یعنی میری طاقت پر تم شبہ کرتے ہو؟ میں جب جبریل السلام جیسے فرشتے پیدا کر سکتا ہوں کہ جو عرش کے پاس سے زمین پر آتے جاتے ہیں، تو کیا میں اپنے پیارے بندے کو آسمان پر نہیں لے جا سکتا؟ سبحان الذی اسریٰ. سب تمام شبہات ختم کر دی اور کہا اسی جسم کے ساتھ، اسی جسد اور اسی روح کے ساتھ میں اپنے محبوب کو لے گیا. اسریٰ بعبدہ، اسریٰ رات کو لے گیا، بعبدہ ہی اپنے بندے کو لے گیا، بعبدہ. کیا ایک عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر السلام کے وصف عبد کو استعمال کیا، بعبدہ ہی اپنے بندے کو لے گیا، کیونکہ اس سے پہلے جو آپ پیغمبر السلام کے ساتھ طائف کا واقعہ پیش آیا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر تک برسائے گئے اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی گئی. آپ کے جوتے مبارک یعنی لہو اتنا بہا کہ جوتے مبارک تر ہو گئے. پیغمبر السلام نے ایک بار جب غزوہ احد میں پیغمبر السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی دیکھ کر، آپ کو بہت صدمہ محسوس کیا. تو اس وقت آپ نے فرمایا اے عائشہ تو سمجھتی ہے شاید یہ بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا کہ میری قوم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، دندان مبارک شہید کر دیے، سر میں زخم ہو گئے، چہرے پر زخم ہو گئے.
فرمایا اس سے زیادہ طائف والوں نے میرے ساتھ کیا تھا. پھر آپ نے طائف کا سارا واقعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سنایا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جو فرمایا ہے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں، میں نے یہ جو تکلیف اٹھائی ہے طائف کے بازاروں میں، یہ آپ کے لیے اٹھائی ہے، آپ کے نام اور کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھائی ہے. اگر آپ ناراض نہیں ہیں فلا ابالی، تو میرے پر جو سختی اور تشدد ہوا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی عبدیت کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور آپ نے اتنے کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر کوئی شکایت زبان پر نہیں لائے. سبحان اللہ اسرا بعبدی، اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ پیش آیا. مالک انسان کی بلندی عبدیت میں، جب تک وہ صحیح معنی میں عبد بن جاتا ہے، اللہ کا غلام بن جاتا ہے، تب اس کو ترقی ملتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے مجھے معراج ہو، یعنی مجھے ترقی ہو، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر السلام نے مومن کے لیے معراج کا جو وقت قرار دیا مکان، وہ سجدہ ہے کہ آدمی جب سجدے میں جاتا ہے، جس نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. اور نماز کا کون سا حصہ معراج ہے؟ جب میں آپ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ ذلت اور عبدیت کا سب سے بڑا مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے جو سر ہے یہ زمین پر نہیں ہے بلکہ میرے قدموں میں ہے. تو اس وقت اس کو معراج قرار دیا ہے جب یہ عبدیت کی انتہا پر پہنچتا ہے. اس لیے عبدی فرمایا میں اپنے بندے کو لے گیا ان کی عبدیت کی وجہ سے، نشان عبدیت یہی وجہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تمام شانیں ان میں تھی. ہر نبی کی شان، ہر نبی کا معجزہ، ہر نبی کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. فرمایا انما اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلے اور پچھلے سب کے علوم دیے گئے ہیں. سارے معجزات آپ کے پاس تھے. شاہ سلیمان السلام کے معجزات ہوں، عیسیٰ السلام کے معجزات ہوں، موسیٰ السلام کے معجزات ہوں، لیکن آپ پر عبدیت غالب تھی، بندگی غالب تھی، اس لیے ان چیزوں کا اظہار نہیں فرماتے تھے. اس لیے جس وقت آپ نے نماز میں اس دیو کو پکڑا، جو دیو آپ کو نماز میں پریشان کر رہا تھا، اور آپ نے اس کی کلائی پکڑ لی، اور اس نے اتنا زور لگایا کلائی چھڑانے کے لیے، رسول اللہ سے کلائی نہ چھڑا سکا. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان کی اگر دعا نہ ہوتی، ربی حبلی ملکن، اللہ مجھے ایسا ملک دینا جو کسی کے پاس نہ ہو، اور ان کا ملک کیونکہ جنات پر بھی مملکت تھی، اگر یہ دعا نہ ہوتی تو میں تجھے سکون سے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے کل تیرے ساتھ کھیلتے. لیکن فرمایا میرے بھائی سلمان نے دعا کی تھی، چلو یہ خصوصیت سلمان سلامی کے لیے میں رہنے دیتا ہوں، اور اس کو آزاد کر دی. دیکھیے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. وہ مردہ تو پہلے زندگی والا ہوتا تھا پھر مر جاتا تھا. عیسیٰ السلام کہتا قوم بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے کھڑا تو کھڑا ہو جاتا تھا. آپ کے لیے تو درخت زندہ ہو جاتے تھے، پتھر زندہ ہو جاتے تھے، پانی زندہ ہو جاتا تھا. آپ کے لیے پتھر گملیاں دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، بتاؤ اس میں سے سلام کی آواز جو آ رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کے اندر زندگی رسول اللہ کی نسبت سے. درخت چل کر آ رہے ہیں، بتائیے درخت چل کر آئے اور آپ کی زیارت کرے، زندہ ہے یا نہیں؟ مردوں کو تو زندہ کرنا وہ کیا مشکل ہے. جو آپ جن کو میں اور آپ مردہ سمجھتے ہیں کہ ان میں جان ہی نہیں ہے، وہ بھی رسول اللہ کے سامنے عقل والے ہو جاتے تھے، جان والے ہو جاتے تھے. درخت آ رہے ہیں اور آپ پر چھپ کر آپ کو دیکھ زیارت کر کے پھر واپس جا رہے ہیں. مٹی آپ کے سامنے ہاتھ میں کنکریاں لیتے ہیں، وہ بول رہی پہاڑوں سے سلام آ رہا ہے، پانی آپ کے ہاتھ مبارک سے جاری ہے. تو میرے دوستو، اس لیے اللہ والے نے کہا کہ جتنے بھی معجزات تھے، تمام معجزات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھے، نبی کے وہ علوم بھی حاصل تھے، لیکن آپ پر عبدیت غالب تھی. اس لیے قرآن نے کہا ہمارے اس پیارے کی جو خصوصیت ہے کہ ان پر بندگی اور عبدیت اتنی غالب ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بننا ہر وقت پسند کرتے ہیں، ہر عمل میں ظاہر کرتے ہیں کہ میں اللہ کا غلام اور بندہ ہوں. سبحان اللہ جی الصلاۃ، اے محبوب ہم وہاں لے کر جائیں گے جہاں کوئی نہیں جا سکا اور اس سے بھی نہیں جا سکے جہاں.
کوئی مخلوقات میں کوئی وہاں نہیں گیا. جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام تو بہت پہلے ساتھ چھوڑ گئے کہ ہم نہیں جا سکتے. بتائیے جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام ہی تو ہے نا نورانی مخلوق و فرشتوں میں سردار ہیں. جب سردار کی وہاں رسائی نہیں جہاں رسول اللہ گئے ہیں، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں آپ کا مقام کیا ہے. بات خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. ہمارے تو پر جل جائیں گے، اگر تھوڑا سا میں آگے جا تو ہمارے پر جل جائیں گے، ہم نہیں جا سکتے. ہمیں یہی نیچے ہی حکم ملتا، اوپر تک نہیں جاتے. آپ جائیے، آپ عرش کے اوپر تشریف لے گئے. اور میں نور اراہ ہوں، میں نے ایک نور دیکھا وہاں پر، نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. نور اراہ حدیث میں آتا ہے، میں نے ایک نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. اسرا بعبدہ لیلا، تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے وقت میں گئے بھی اور آ گئے. اتنی عریض و طویل خیر بیت المقدس، خود بیت المقدس کا فاصلہ 2 مہینے کا تھا، 2 مہینے لگ جاتے تھے وہاں پہنچتے ہوئے. وہاں بھی گئے، پھر آسمانوں پر گئے. ہر آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا ہے، اور زمین سے آسمان بھی 500 سال ہے، اور آسمانوں کے دروازوں کی جو موٹائی ہے 500 سال ہے. حدیث میں ساری تفصیل ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کتنا فاصلہ ہوگا. زمین سے آسمان 500 سال، پھر دروازہ کراس کرنے کے 500 سال، پھر اس آسمان سے اگلے آسمان کے دروازے تک 500 سال، پھر اس کا دروازہ 500 سال، پھر اگلا. اس طریقے پھر عرش، اور عرش سے پھر عرش کے اوپر جا کر پہنچ گئے سدرۃ المنتہا، اور اس کا بھی 500 سال ہے. پھر عرش کے اوپر آپ تشریف لے گئے. لیلا، اللہ فرماتے رات کے تھوڑے سے حصے میں، اس لیے کہ وقت تب ہمارے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہے تو اس کے دامن کو بڑا کر دیں، چاہے تو اس کے دامن کو چھوٹا کر دیں، ہمارے ہاتھ میں. چنانچہ آخری زمانے میں یہی ہوگا، جب دجال نکلے گا تو ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہو. 1 سال کے برابر، 1 سال پورا. گھڑیاں ہماری چل رہی ہوں گی کہ 24 گھنٹے ہو گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سورج غروب نہیں ہو رہا ہے. سورج غروب نہیں ہو رہا ہے. اس لیے رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم اس وقت نمازیں کیسے پڑھیں. عجیب ہے، صحابہ کو اللہ تعالی نے عجیب توفیقات دی. بعد میں امت کے لیے آسانیاں کر دی ان کے سوال جواب میں. کہا ہم کیا نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نماز کی فکر ہے، ان کو نماز کی فکر ہے کہ 1 سال کا دن اتنا بڑا ہوگا، اور گھڑی تو چلے گی 24 گھنٹے کے حساب سے، تو نمازیں. آپ نے فرمایا اپنے اوقات پر پڑھنا، یعنی سورج نکلا ہوگا فجر پڑی جا رہی ہوگی، سورج نکلا ہوگا ظہر اثر پڑی جا رہی ہوگی، مغرب عشاء پڑی جا رہی ہوگی، سورج نکلا ہوگا، اوقات کے حساب سے پڑھو. اسی حدیث کو لے کر فقہا نے وہ علاقے جہاں 6 مہینے سورج طلوع رہتا ہے، دنیا میں سے جگہ 6 مہینے غروب رہتا ہے، ان کی اوقات نماز. 7 والا ملک جہاں پر سورج 24 گھنٹے کا ہے، وہاں کے حساب سے اپنے نمازوں کو سیٹ کرو. لہٰذا وہ دن میں ہی رات کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور رات ہے تو دن کی بھی پڑھتے ہیں. ایسے ہیں دنیا میں ملک جو قطبین پر ہیں، 2 قطب، یعنی 2 قطبین، کیونکہ زمین گھوم رہی ہے. 2 قطب ہیں اس کے، 2 بڑے قطب، مشرق اور مغرب، جہاں ہر وقت برف رہتی ہے. وہاں 6 مہینے سورج رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے. اسی حدیث سے نکالا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. فرمایا لیلا، فرمایا رات کے چھوٹے سے حصے میں ہم اپنے محبوب کو لے کر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر. پہلے پیغمبروں کی ملاقات کرائی گئی، آپ کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی، آپ امام الانبیاء بن گئے. سارے پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پھر سب آسمانوں پر جہاں جہاں چلے گئے، اور ہر ایک سے ملاقات ہوتی ہوتی اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے. دوران بھی عجیب و غریب واقعات پیش آئے. وہاں پر آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا. نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو تحفہ دیا عظیم الشان، اور ہمارے لیے بھی دیا، اور نمازیں 50 نمازیں دے دی کہ لو 50 نمازیں لے جاؤ. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان پر ہیں، 7ویں پر ابراہیم السلام، 7ویں پر بیت المعمور ہے، یعنی آسمان والوں کا کعبہ بیت المعمور ہے، جس کی آسمان والے طواف کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اتنی مخلوقات ہے، اتنے فرشتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے.
اس کے بعد قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی. یہ تو ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی کو 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار 50 بار 100 بار توفیقات ہو جاتی ہیں، لیکن فرشتوں کو ایک بار جب آئے بیت المعمور کا طواف کیا تو دوبارہ چانس نہیں ان کے لیے، دوبارہ ویزا نہیں ملے گا. یہاں تو اللہ کا شکر ہے، لیکن ہماری ناشکری کی وجہ سے یہ نعمت بھی اب ہاتھ سے نکل دور ہو گئی. پہلے کتنی تھی، جب چاہے چل جاؤ، لیکن اب وہ چیز نہ رہی. یہ ناشکری کی وجہ سے ہم نے وہاں بھی اللہ کے گھر میں بھی اس کو ایسے بنا دیا جیسے ہم پکنک منانے کے لیے آئے ہیں. جس کو دیکھو تصویر بازی کر رہا ہے، جس کو دیکھو یعنی اس کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں، آپ کس مقام پر ہیں، اس کو احساس نہیں ہے. وہ ایسی زندگی بسر کرتا ہے مکہ مدینہ میں بھی جا کر جیسے کہ عام حالات ہے، حالانکہ وہ جگہ بہت ادب و احترام کی جگہ ہے، بہت ادب و احترام کی جگہ. بہت تو جاتے تھے تو ان کے منہ سے بات بھی آواز بھی نہیں نکلتی تھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو جائے. قرآن نے کہا تمہاری آوازیں بلند ہو، اور یہاں تو جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر، تو اس کا نتیجہ نکلا آپ کے سامنے. کہاں گئی وہ چیزیں؟ آج جو نعمت آسان تھی مشکل ہو گئی. تو بہرحال تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، یہ جو موجودہ تعمیر ہے حضرت ابراہیم السلام کی تعمیر کی ہوئی ہے. پھر اسی پر اضافے ہوتے رہے، کمی ہوتی رہی، مرمتیں ہوتی رہی. تو ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی وجہ سے بیت المعمور کے ساتھ جگہ دی. کہتے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جب رسول اللہ گئے اور آپ نے سلام کیا، انہوں نے کہا اے میرے نیک بیٹے، وعلیکم السلام. یہ فرمایا چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر آپ واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام پوچھا، بلکہ جب پہلے آپ اوپر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا کہ یہ کون ہے جوان جو اوپر چلا گیا. انہوں نے کہا یہ آخری پیغمبر ہے محمد رسول اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لے جا رہے ہیں جس مقام پر نہ کچھ جا سکا ہے نہ کسی نے جانا ہے. کہا کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں. او ہو 50 نمازیں؟ میری امت یہ امت یہودی ان کی امت تھی، 6 لاکھ امتی تھے اس زمانے میں، 6 لاکھ جن کو اللہ تعالی نے میدان تیہ میں بند کر دیا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. یعنی ایک ایسی جیل تھی جس کی دیواریں نہیں تھی، لیکن نکل بھی نہیں سکے. 40 سال بند رہے وہاں، 40 سال میں میدان تیہ میں. بلکہ لکھا ہے کہ جب تک تمام وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو ستایا تھا، جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا اس وقت تک نہیں نکل سکے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، وہاں ہارون السلام بھی فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے خادم، وہ وہاں پر وہ پھر پیغمبر بنے. جب وہ سارے بابے دنیا سے چلے گئے کہ جن بابوں نے اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی اور جنگ میں جانے سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے جنگ لڑے، ہم تمہارے ساتھ جنگ لڑنے سے لڑ سکتے، اب مال غنیمت کے ٹائم ہم آ جائیں گے، جنگ کے ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، میدان تیہ میں بند کر دیا. جب تک سارے مر نہیں گئے نا نکل نہیں سکے. جب مر گئے اب یوشع بن نون کو حکم ہوا یہ بعد والوں کو لے جاؤ، کیونکہ اولادوں کا تو قصور نہیں ہے. اب پھر نکل کر آپ آ گئے، مصر اور یہ سارے علاقے شام سب ان کے پاس آ گئے. موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے کہا میں میری امت 2 نمازیں، یہودی 2 نمازیں پڑھتے، کہا 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آپ 50 نمازیں لے کر آئے. آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کرائیں. اب دوبارہ گئے، 5 کم ہو گئی، پھر گئے کرتے کرتے 5 رہ گئی، 5 رہ گئی. یہ عجیب بات ہے، اللہ کے علم میں تو تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آخر میں 5 ہی ہو جائیں گی، تو شروع سے 5 نہیں کہا، یہ بتانے کے لیے ہمارے اس محبوب کے ہمارے دربار میں اتنی رسائی ہے جب چاہے آ جائے، جب چاہے سفارش کر دیا جائے. اس لیے رسول اللہ کی شان وہاں سب سے زیادہ ظاہر ہوگی جب اللہ کے سامنے کچھ جا نہ سکے گا قیامت کے دن.
پیغمبر سلام جائیں گے، ساری امتیں کہیں گی اب اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، سب کہیں گے نفسی نفسی، ہماری جان بچ جائے۔ آپ فرمائیں گے میں جاتا ہوں، اور آپ جا کر سجدے میں گریں گے۔ اللہ فرمائیں گے عرفا راج تک سر اٹھا، سل توتا جو مانگے گا ملے گا، اشفا تو شفا جو سفارش کرے گا ہم قبول کرتے ہیں۔ بہت بہت اونچا مقام، بہت۔ اللہ اکبر۔ کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی شان رکھتے ہیں دربار الہی میں۔ کان عند اللہ وجیہا، قرآن نے کہا کہ بڑی وجاہت والے ہمارے دربار میں، بڑی جب چاہے گفتگو کر لیتے ہیں، کوہ طور پر آئے ہم سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر کے ساتھ وحی آتی تھی اور ان کی مخصوص اوقات تھے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام جب دل چاہتا تھا، اس لیے مقام کلیم ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جب چاہتے گفتگو کر لیتے تھے، براہ راست بات ہوتی ہے۔ کان عند اللہ وجیہا، بڑے وجاہت والے ہمارے ہاں، اللہ فرماتے ہیں بڑی وجاہت والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ایک تو وہ اللہ کے یہاں وجیہ تھے، اللہ نے فرمایا کہ تیری وجاہت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ہمارا محبوب ہے اس کا معاملہ کچھ دوسرا ہے، جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں سفارش کے لیے۔ اور پھر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، فرمایا تو ہرگز میری زیارت نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ نے کہا اس کی زیارت کر جو میری زیارت کر کے آتا ہے۔ کہتے جب وسلم جا کر واپس آتے تھے ایسے انوار لے کر آتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ان انوارات سے مستفید ہوتے تھے، پھر دوبارہ جاتے تھے، پھر جب آتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیام حدیث شریف آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جمعے والے دن، جمعے کا دن دراصل اللہ کی ملاقات کا دن ہے، اس لیے جمعے کے بارے میں بڑی سختی کی گئی کہ جس آدمی نے 3 جمعے بلا وجہ چھوڑ دیے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یا کچھ بھی ہو جائے، کوئی کیسی معاملات ہوں، لیکن تیرا معاملہ اللہ نے بنانا ہے۔ نفاق کی مہر، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ جمعرات یعنی مغرب جب شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے مغرب تک 24 گھنٹے پورے ہفتے کا قیمتی ترین وقت ہے یہ۔ اس وقت کو انسان ذکر اذکار اور رسول اللہ پر درود میں گزارے۔ آپ نے فرمایا رات کو، جمعے کی رات اور دن کو مجھ پر اکثر درود پڑھو، کیونکہ اس وقت تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وقت یہ انسان کو چوکنا، ان کی جمعرات آ رہی، جمعرات مغرب آئی، بس اب نیکی کے کاموں میں لگ جائے، درود شریف، ذکر اذکار، شب جمعہ میں جائے۔ شب جمعہ اس لیے رکھی بزرگوں نے، وہ بھی عبادت میں گزر جائے گی، اللہ اللہ میں گزارے۔ تو اس میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ جب جمعے کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے جنتی واپس جائیں گے تو حوریں کہیں گی کہ تم پر ایسے انوارات اور خوبصورتی حسن کیسے آیا؟ کہا ہم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ جب پیغمبر السلام وہاں سے ہو کر آتے ہوں گے تو موسیٰ السلام ہی جانتے ہوں گے کیا انوارات لے کر آتے ہوں گے۔ تو اللہ فرمایا تو مجھے دیکھ تو نہیں سکتا، اس کو دیکھ جو مجھے دیکھ کے آتا ہے۔ 5 نمازیں ہو گئی، اور ان 5 نمازوں میں جب آپ جانے لگے تو پیچھے سے آواز دی اللہ تعالی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یبدل القول لدی، میرے ہاں باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہ خمسن وہی خمسون، وہ تمہارے لیے 5 ہیں لیکن میں 50 لکھوں گا۔ اور بدقسمت لوگ ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں، اتنا بڑا خسارہ زندگی میں، انسان کتنا بڑا خسارہ کہ 1 پر 10 ملے۔ شام رات جب آپ عشاء پڑھ لیتے ہیں دربار الہی میں 50 نمازیں آپ کے لیے لکھی گئی۔ اب بتائیے کتنا بڑا خسارہ ہے، 5 روپے پر 50 کمانا۔ یہ تاجر لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ کوئی ہے تم میں جو 50 لے جو ہے وہ 50 کما لے 5 پر؟ کوئی بھی نہیں، ٹھگی تو مار سکتا ہے لیکن صحیح تجارت کرے گا تو کبھی 5 پر ڈبل ہو جائے گا، 10 ہو جائے گا۔ اب تو ڈبل نفع ملتا بھی نہیں، چند % ملتا ہے۔ 5 ہوگا تو اس پر 1 روپیہ ملے گا یا آدھا روپیہ یا 4 آنے ملیں گے، تو ابھی صحیح ہے یا نہیں؟ بولو تاجروں، بتاؤ، تھوڑا سا ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تجارت دیکھ کے 5 نمازوں پر 50 لکھ رہے ہیں۔
قیامت کے دن اب آپ اپنی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں، قیامت کے دن ایک آدمی کو 20 سال ملے عبادت کے لیے، 40 سال ملے، اب روزانہ کی 50 نمازیں لکھی دربار الہی نے. اب بتائیں آپ اس کو دیکھیں کہ اگر ہم 5 کے اعتبار سے دیکھیں، مثلا 10 سال عمر ملی ہے، 10 سال کی عمر کے اندر روزانہ کی 5 نمازوں کا حساب 12 کے حساب سے آپ جو ہے نا وہ پورے 12 مہینوں سے ضرب دے کر دیکھ لیں، لیکن روزانہ کی 50 لکھی ہوں تو ٹوٹل کے حساب سے ہزاروں نمازیں بن جائیں گی. اسی لیے تو امتیں حیران ہوں گی کہ ان کی عمریں تھوڑی ہیں، ان کا ثواب زیادہ کیوں ہے. اللہ فرمائیں گے میرا فضل ہے کہ میں ان کے تھوڑے پر بھی ان کو زیادہ عطا کیا ہے. ذالک فضل اوتی ہی من اشاء. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، ہم لکھ چکے ہیں 50، 50 کا عدد نہیں جو ہے نا وہ تبدیل ہوگا. ہاں یہ کر لیتے ہیں کہ تم 5 پڑھو، نیچے 5، جب فرشتے اوپر لے جاتے ہیں تو 50 ہو جاتی ہے. کیا عجیب ہے، یہاں پر 5 اوپر 50 ہے. اس لیے جمعے کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ایک جمعہ پڑھ رہے ہو 10 دن تک اس جمعے کی برکات ہے. حدیث میں آتا ہے جمعے سے جمعہ اور 3 دن زائد، فرمایا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی ایک جمعہ نہیں ہے، یہ 10 جمعے آپ نے گویا کہ پڑھ لیے، کیونکہ ایک جمعے کا اثر 10 دن تک جا رہا ہے. فرمایا کہ جمعے سے جمعہ اور سلاس اور 3 دن زائد، اس وقت تک تمہیں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو میرے دوستو یہ تحفہ آسمانوں سے لے کر آیا، اس لیے پیغمبر السلام نے نماز کی بہت زیادہ تاکید فرمائی. لیکن ایسی عبادت ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے. حالانکہ روزہ معاف ہو جاتا ہے، شوگر کی بیماری لگ گئی، روزہ رکھنا مشکل ہے. اگر اتنا زیادہ ہے کہ جس کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر گنجائش دے دیتے، فالج مالج ہو جاتا ہے، بھوکا سے گنجائش مل جاتی، فدیہ دے دے. لیکن نماز کے بارے میں لیٹ کر پڑھے، لمبا ہو کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، اور پھر پاکی کے بارے میں جو کہہ دیا، قانون بنا دے کہ ایک آدمی پاک نہیں رہ سکتا، اس کا زخم ہر وقت رس رہا ہے، ہر وقت اس کا پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے. رسول اللہ نے اس کا بھی حل بتا دیا کہ وہ بھی نماز کے لیے وضو کر لے، چاہے پیشاب نکلتا رہے لیکن اس کا وضو برقرار ہوگا، اللہ کے دربار میں نماز پڑھ سکتا ہے. اب اس سے اندازہ کریں نماز کی کس قدر تاکید ہے. آپ نے فرمایا اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے نماز پڑھ لے، اشارے سے نماز پڑھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا خاص تحفہ ہے، خاص عبادت ہے جس پر میرے اور آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اس پر گھومتی ہے. یہ اس پر گھومتی ہے زندگی. ہم فجر پڑھتے ہیں، ظہر تک اس کی برکات سے مستفید ہوتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں عصر تک. اب بتائیے 24 گھنٹے آپ عشاء نماز پڑھی، آپ سو گئے، لیکن فجر تک اس کی برکات آپ کو رہیں گی. ہر نماز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میرے دوستوں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 24 گھنٹے خیر و برکت کے ہیں. کسی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوسط اس کے اندر آ جائے. آج جو ہم مار کھا رہے اسی وجہ سے کہ ہم نے شیطان نوستوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اگر ہم نماز پر نماز 5 پڑھتے رہیں گے تو قلعہ ہے جس برکت کے قلعے میں ہم بند ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ، پاک وہ ذات جو رات کو لے گئی لیلم، تھوڑے سے حصے میں، من مسجد الحرام المسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے مسجد حرام بنی، اول بیت وضع للناس. اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیادیں رکھی گئی، 40 سال بعد. یعنی یہ مراد یہ نہیں ہے کہ اس مسجد بن گئی، بلکہ بنیادیں فرشتوں نے ڈال دی. پھر حضرت داؤد السلام اور حضرت موسیٰ السلام اور ان حضرات کے زمانے میں پھر ان بنیادوں پر آگے تعمیرات ہوئی. جس طرح 2000 سال پہلے اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی بنیادیں ڈالی اور 2000 سال کے بعد اس کے اوپر تعمیرات ہوئی. وہاں لے گئے اللہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی مجھے دکھائی. پورا عالم اللہ رسول اللہ کس کو دکھایا گیا، پورا عالم، زمین کا بھی آسمانوں کا، زمین کا عالم بھی دکھایا گیا. اس لیے جہاں جہاں آپ کی نگاہ پڑی ہے وہاں کلمہ پہنچ گیا. اور آج کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کلمہ پہنچا ہوا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی کچا گھر نہیں ہوگا، کوئی پکا گھر نہیں ہوگا جہاں پر میرا کلمہ داخل نہیں ہوگا، کیونکہ سب کو آپ کی نگاہ جہاں جہاں پڑی وہاں روشنی ہوتی چلی جا رہی ہے.
دن بہ دن روشنی ہو رہی، کوئی قریب کی جگہ دور کی جگہ، انسان حیران ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی جگہ سمجھتے کہ یہاں دنیا میں کوئی نہیں آیا ہوگا، وہاں مسجدوں کے آثار ملتے ہیں، یار یہاں کو لوگ رہتے تھے جو نمازیں پڑھا کرتے، ان کی مسجدیں بنی ہوئی، اب پورے عالم میں عجیب و غریب بات ہے، ہر جگہ ایسی جگہ پر مسجدیں کہ جہاں پر تاریخ حیران ہوتی ہے کہ یہاں کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اپنی آیات دکھانا چاہتے تھے، اِنَّهُ سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی۔ تم کیا کہتے ہو اس واقعے کے بارے میں؟ لہٰذا اس پر ایمان لاؤ۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب واپس آ رہے تھے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے سوال کیا تھا پیغمبر السلام نے، میں یصدقنی یا جبریل، جبریل میری کون تصدیق کرے گا کہ میں راتوں رات ہو کر آ گیا؟ کون تصدیق کرے گا؟ کیونکہ مشرکین تو بہت سخت تھے، ہر بات پر پیغمبر اسلام سے بحث مباحثہ کرتے تھے۔ میں یصدقنی کیا جبرائیل کا یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، تیری تصدیق ابو بکر کرے گا اور وہ آسمانوں پر صدیق لکھا ہوا ہے۔ ایسے واقعے کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ان نے تصدیق، اس لیے صدیق کہلائے۔ وہ صدیق نے کہا یہ تو رات کا وقت ہے، ہم تو پیغمبر فرماتے ابھی جبرائیل آئے تھے وہی لے گئے، ہم تو اس کو ایسے یقین کرتے جیسے سورج نکلا ہے، یہ تو رات کا بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، رات کو رسول اللہ آسمانوں پر ہو آئے، ہم اس کی تصدیق کیسے نہ کریں؟ ابو جہل کے سوال پر کہا تھا، حالانکہ ابھی اب آپ کو واقعے کا پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ نے جب اعلان کیا تو پہلے ان کفار نے سنا، ابو جہل دوڑا ہوا آیا اور صدیق کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اس طرح واقعہ ہوا بھائی تو کیا کہتا ہے؟ میں تصدیق کرتا ہوں، اسی کا نام ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا اللہ کے اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ دیکھ کر تو سارے ایمان لائیں گے، یہ قبر میں جوتے پڑھنے شروع ہوتے تو اس وقت شروع کر دیتا میں ابھی ایمان لاتا ہوں، ابھی مرا نہیں ہے اس سے پہلے ایمان لانے کو ہو جاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کیسے ایمان لانے لگا تھا؟ جبریل السلام نے مٹی اس کے منہ میں ڈال دی، جس نے پوچھا جبریل تو نے مٹی کیوں ڈالی؟ کہا کہ اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے، اتنا ستایا، اتنے بچے ذبح کیے، ایسا نہ ہوتا کہ اس پر رحم کر کے کلمہ ہی بخش دیتے، میں نے کہا مٹی ڈالو، فرشتوں کو بھی غصہ آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی، صدیق کرا، یصدقنی یصدقو کا ابو بکر و صدیق، ابو بکر تیری تصدیق کرے گا۔ تو میرے دوستو یہاں عقل نہیں لڑانی چاہیے، لوگ عقل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ عقل تو کچھ بھی نہیں ہے، یار قرآن حدیث مقدم ہے، یہ وحی ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، دیکھو یہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہے لیکن روشنی کی وجہ سے دیکھ رہی ہے، یہ روشنی ہے تو مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ باہر روشنی ہے تو نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ روشنی ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، یہ آنکھ نہیں دیکھتی، حالانکہ آنکھ ٹھیک ہے دیکھ نہیں رہی، آپ کہیں گے کہ یہ نظر کچھ نہیں آ رہا، بھائی کیوں نہیں، تیری آنکھ نہیں ہے؟ ان کہا جی روشنی کرو تو میری آنکھ کچھ دیکھے۔ یاد رکھو قرآن حدیث کی جب تک روشنی نہیں ہوگی یہ عقل کی آنکھ کچھ نہیں دیکھتی، یہ عقل کی آنکھ نہیں دیکھتی، یہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار دیں گے، بڑے بڑے کام کر جائیں گے، ایسے ایسے عقل حیران ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے، رسول اللہ کو نہیں پہچانتے، کیونکہ روشنی نہیں ہے۔ عقل کی آنکھ تب دیکھے گی جب قرآن حدیث کی روشنی ہوگی، اگر وہ نہیں، کتنا بڑا عقل مند ہو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، تو ذات الہی کو نہیں پہچانتا۔ ایک اسی عقل والے نے ایک گاؤں والے سے پوچھا تھا، ایک دیہاتی جا رہا تھا عربی، انہوں نے کہا تو اللہ کی مانتا ہے؟ کہاں، کیا دلیل ہے؟ کہتا کیا دلیل ہے؟ وہ بڑا زور سے کہا مارا اس دیہاتی نے، انہوں نے کہا عجیب ہے، اور ہم کھروں کے نشانات سے پہچان لیتے جانور کون سا گزرا ہے، ہم لید اور گوبر دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ جانور کون سا گزرا ہے، ہم آثار سے بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے ابھی کوئی گیا ہے، تو تجھے یہ ستاروں بھرا آسمان، چاند سورج، ایسی زمین، ایسے پہاڑ، ایسے درخت، یہ نہیں بتاتے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، یہ نہیں بتاتے۔ دنیا کی کتنی چیزوں سے آثار سے میں اور آپ کہتے ہیں بھئی ایسا ہوا ہے، ماہرین ہوتے ہیں جی میں ہاں
یہ ایسی یہ دلیل ہے؟ تو یہ جیسے ایک عرابی کا اونٹ گم ہو گیا، کسی سے پوچھا کہ یار میرا اونٹ تو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا تیرا اونٹ کانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ اے لنگڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ ان کو دم کٹی؟ ہاں ہاں۔ کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے وہ قاضی کے پاس لے گیا، دعویٰ کر دیا جس نے میرا اونٹ اسی کے پاس ہے۔ قاضی نے کہا بھی تو ایسی یقینی باتیں بتا رہا ہے؟ کہا بھائی یہ بات نہیں ہے، میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ نے درخت ایک طرف سے کھائے دوسری طرف سے نہیں کھائے، میں سمجھ گیا ایک آنکھ ہے، اس کو دوسرے نظر نہیں آیا، اور وہ 4 پاؤں رکھتا تھا تو ایک پاؤں ہلکا رکھا گیا تو میں سمجھ گیا کہ لنگڑا ہے۔ اور اس کی جو لید ہے، اونٹ جب لید کرتا ہے نا تو پوچھل ہلاتا ہے تو اپنی مینگنیاں یوں پھینکتا ہے، تو ایک ہی جگہ مینگنیاں تھی، من کر رہا ہے اس کی دم بھی نہیں ہے، میں نے تو آثار سے کہا ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ قاضی بہت ہنسا ہے اس کی سمجھداری پر۔ تو میرے دوستو، دنیا میں آثار اس نے فرمایا کہ زمین آسمان کو دیکھو، ہماری ذات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اللہ مجھے آپ کا ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔